والے ملک میں میرے نانا جان کی امت کے لیے نمونہ بن جائے، مثال بن جائے۔ خبردار شریعت کے احترام کا دامن نہ چھوڑنا۔ غور کرو کیسی وصیت ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام کے جو رخصت ہونے کا انداز علماء شعر نے لکھا بھی ہے، بیان کیا ہے کہ عجیب انداز ہے امام عالی مقام کے سلام کا، ایک ایک فرد کا نام لے کر اور جس سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا ذکر کر کے امام عالی مقام سلام کر رہے ہیں۔ اے بیٹے عابد و ایمان، اپنے والد حسین کا آخری سلام لے لو۔ اے بیٹی سکینہ، اپنے والد امام حسین کا آخری سلام لے لو۔ اے شہربانوں، اپنے شوہر تاجدار حسین کا آخری سلام لے لو۔ اور اے بہن زینب، اپنے بھائی حسین کا آخری سلام لے لو اور دعا کرنا کہ رب تعالیٰ مجھے صبر و رضا کی راہ میں استقامت نصیب فرمائے۔ اور یہ سلام کرنے کے بعد سوچو ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی، کیا عالم رہا ہوگا جب امام عالی مقام اس انداز سے سلام کر کے رخصت ہو رہے ہیں، میدان کربلا میں آئے، یزیدیوں کو للکار رہے ہیں کہ حل من مبارئ، کوئی ہے تم میں جو میرے مقابلے میں آئے، لیکن واللہ العظیم کوئی یزیدی کہاں امام کے مقابلے پر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ نے خود لشکر یزید پر حملہ کیا، قتلوں کو قتل کیا، اور یزیدی آپ پر تیر کی بارش کر رہے ہیں، نیزوں وار کر رہے ہیں۔ ابن سعد پکارتا ہے اپنے لشکریوں سے کہ امام حسین کے سامنے جا کر مقابلہ نہ کرو، ان کے ساتھ جنگ مغلوبہ کرو، یعنی گول دائرہ بنا لو، کسی طرف سے تیر مارو، کسی طرف سے نیزے پھینکو، کسی طرف سے پتھر مارو، کہیں سے تلواروں کا وار کرو، جب یہ زخموں سے چور ہو جائیں تب انہیں شہید کر لینا آسان تھا۔ یزیدی کتنے بزدل ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس طریقے پر سیدنا امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے، آئے 27 زخم جسم پاک پر تلواروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، تیروں اور پتھروں کے زخموں کا کوئی شمار نہیں تھا، سر مبارک سے لے کر پائے عورت تک ہر عضو زخموں سے چور تھا۔ آپ آہستہ سے گھوڑے سے اڑے، تلوار ٹیک کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر ایک روایت کی کتاب میں نظر سے گزری اور آپ نے اس وقت آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور کیا دعا کی، یا نور اللہ انزل، اے اللہ کی مدد نظر ہو جا۔ میاں غور کرنا، کیا یہ مدد اپنے بچنے کے لیے تھی؟ اگر بچنے کے لیے ہوتی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مدد کی دعا مانگ لی جاتی، خانوادہ بچ جاتا، ساتھی بچ جاتے، سارے معاملات صاف رہتے، لیکن اس وقت دعا نہیں مانگی۔ امام عالی مقام اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ جب زخموں سے دور ہے اور شہادت کے لمحات قریب ہیں، تب میرے امام دعا مانگ رہے ہیں، یا نصر اللہ انزل، اے اللہ کی مدد نازل ہو جا۔ تو راوی کا بیان کہ نصرت الہی سفید نورانی پرندے کی شکل میں نازل ہوئی اور ندا آئی، اے امام حسین اگر چاہو تو آپ کے اشارے پر یزیدی فنا کے گھاٹ اتر جائے، لیکن آپ نے جو عرض کیا بارگاہ رب، مولا میری یہ تمنا نہیں ہے کہ یہ فنا کے گھاٹ اتر جائے، یہ تو تیری مرضی پر ہے، تو حکم العالمین ہے، اس کے لیے جو فیصلہ فرمائے یہ تیری مرضی ہے، میری مرضی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں مدد کی دعا امام عالی مقام نے اپنے لیے اس لیے مانگی تھی کہ آپ عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تجھے علم ہے کہ میرے ساتھی شہید ہو چکے، خانوادہ لٹ چکا، تنہا میں باقی ہوں، اہل بیت کی خواتین محترم کا معاملہ سامنے ہے، تو میں تیری مدد اس لیے چاہتا ہوں کہ اتنی اس عالم میں میں اس طریقے پر اپنا سر کٹاؤں جس طریقے پر تو راضی ہے، تیری رضا پر خوشی کے ساتھ میرا سر کھڑا ہو جائے۔ بس
آخری طور پر 2 چند منٹ کی گفتگو، جب آپ میدان کربلا میں کھڑے ہیں، یہ واقعہ میں نے بتایا تو پھر بھی وہ روبو جلال تھا کہ کوئی یزیدی قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. تو ابن سعد نے اپنے لشکریوں میں سے کسی سے کہا آج جمعہ کا دن ہے، اذان دو. ممکن ہے اذان کی آواز سننے کے بعد امام کا ذوق نماز بیدار ہو جائے. جب یہ نماز میں مصروف ہو تو شہید کرنا آسان ہوگا. کسی نے اذان دینا شروع کی. امام عالی مقام کے مبارک کانوں میں اذان کی آواز آئی. خیال فرمایا جمعہ کا دن ہے، اگر مسافر ہوں ظہر پڑھنی ہے وہ بھی قصر. قبلہ رو زمین پر بیٹھ گئے اور تیمم کے لیے جب زمین پر ہاتھ مارا اور دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا ہے تو پورا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا. پورا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا. ایک صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ آج امام علی مقام کے وضو یا تیمم کا یہ انداز کہ خون سے چہرہ سرخ ہے، یہ روحانی طور پر گویا صوفیاء نے فرمایا اشارہ ہو رہا ہے کہ امام علی مقام آج اپنی آخری نماز عشق ادا کر رہے ہیں. نماز عشق کا نام لینا آسان، لیکن یہ ادا کرنا میاں مردوں کا کام ہے اور رب کے مخصوص بندوں کا کام ہے. یہ حرکت و ناکر کا کام نہیں ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ امام علی مقام آج میدان کربلا میں اپنی آخری نماز عشق ادا کر رہے ہیں اور نماز عشق کا وضو دنیا کے پانی سے نہیں ہوتا، خون جگر سے ہوتا. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. میاں یہ ان کا مقام ہے. 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. بروایت سمر دل جوشن 10 آدمیوں کو لے کر آگے بڑھا. انہیں میں سنان ابن انس بھی ہے، خولی بن یزید بھی ہے اور شمر کا بھائی شبل بھی ہے. راویوں نے مختلف انداز کا بیان کیا کہ قاتل اصل میں شمر ہے یا خولی ہے یا شبل ہے، انہی 10 میں سے. لیکن اکثر علماء کا ذکر ہے کہ شمر ہی قاتل امام عالی مقام ہے. اس نے سرکار امام عالی مقام کو زمین پر چت لٹا دیا، سینے پر بیٹھ گیا، قتل کا ارادہ کر رہا ہے کہ سرکار امام عالی مقام نے آنکھ کھولی اور فرمایا اے شمر اکشفی لسامی، ذرا اپنا سینہ اپنے دونوں پہلو مجھے کھول کر کے دکھا دے. اپنا سینہ مجھے دکھا، اپنے دونوں پہلو مجھے کھول کر کے دکھا. جب اسی سینے سے کپڑا ہٹایا تو کوڑھ کا سفید داغ سینے پر اور دونوں بازوؤں پر تھا اور سینے اور دونوں بازوؤں پر سور اور کتے جیسے بال بھی اگے ہوئے تھے. سرکار امام نے فرمایا صدق جدی، میرے نانا جان نے سچ فرمایا ہے. بے شک شمر تو ہی میرا قاتل ہے، تیرے اندر وہ تمامی نشانیاں ہیں، میرے قاتل کی نشانی میرے نانا جان نے بیان کی ہے. شمر جھنجھا کر کہتا ہے اتشبہی بالکلب والخنزیر، آپ مجھے سور اور کتے کے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں. لأقتلن کا، میں آپ کو ضرور قتل کروں گا. یہی وہ صاحب انیس الواعظین نے ایک روایت اور بھی نقل کی ہے کہ شمر قتل ہی کرنا چاہ رہا ہے کہ سیدنا امام عالی مقام نے بڑے محبت اور ادب کے انداز میں پکارا این رسول اللہ، اللہ کے رسول کہاں ہے؟ میاں سوچو یہ عجیب انداز ہے اس وقت کا. آپ نے پکارا این رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول کہاں ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ امام جان رہے ہو کہ نبی کریم غافل ہیں، یا یہ بھی محبت کی ایک محبوبانہ ادا ہے